السلام علیکم سامعین، ذات انسان کی شناخت کا ذریعہ کیسے بنی؟ اس سوال کا جواب شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ ذاتوں کے تصور پر سکندر اعظم اور اسلام کی آمد نے کوئی خاص فرق نہیں ڈالا۔ کمی ذاتیں کون سی ہیں اور کچھ پیشوں نے ذات کی شکل کیسے اختیار کی؟ آج ہم ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ نائی علاقے کا حجام ہوا کرتا تھا۔ جوگی ہندوؤں کا ایک خاص قبیلہ تھا جس میں لوگ باقاعدہ کان چھدوا کر شامل ہوا کرتے تھے۔ موچی ایک ایسے پیشے کا نام ہے جو چمڑے کا کام کیا کرتا تھا۔ پنجاب میں کپڑا بننے والے کو جولاہا کہا جاتا تھا۔ پنجاب کے لوہار کا کام اس کے نام سے ہی واضح ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم سامعین، ذات انسان کی شناخت کا ذریعہ کیسے بنی؟ اس سوال کا جواب شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ آرین نے ہندوستان آنے کے بعد 4 ذاتوں کا تصور پیش کیا: برہمن، ویش، کشتری اور شودر۔ شودر جو کہ سب سے کم تر ذات تصور کی جاتی تھی، ان لوگوں کے حصے میں آئی جو اس سرزمین کے اصل باسی تھے۔ اس کے بعد سے آج تک ہمارے ہاں کام کرنے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ذاتوں کے تصور پر سکندر اعظم اور اسلام کی آمد نے کوئی خاص فرق نہیں ڈالا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ذات پیشے، دولت، نقل مکانی اور طاقت سے طے کی جاتی ہے۔ اس طرح پیشہ، دولت، نقل مکانی اور طاقت کسی بھی ذات کے بدلنے کا باعث بنتا ہے۔ آج بھی کمتر اور اعلیٰ ذات کا تصور موجود ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی عزت اور احترام کا تعلق ذات سے جڑا ہوا ہے۔ انسان کے کردار سے زیادہ ذات کو ترجیح دینا اب بھی ہمارا معمول ہے۔ اسی وجہ سے لوگ مجبور ہو کر اپنی ذات بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ دوسرے لوگوں کی نظر میں معتبر ہو سکیں۔ ہر مذہب کام کرنے والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ان لوگوں کو کمی کہا جاتا ہے جو کہ اپنے ہاتھ سے کما کر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ کمی ذاتیں کون سی ہیں اور کچھ پیشوں نے ذات کی شکل کیسے اختیار کی؟ آج ہم ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ نائی علاقے کا حجام ہوا کرتا تھا۔ ایک حجام ہونے کے اعتبار سے یہ ایک دیہی محنت کش تھا۔ یہ دیہاتیوں کی شیو اور مالش کرتا، گاؤں کے مہمان سرائے کے لیے حقہ پانی اور تمباکو نوشی کا سامان تیار کرتا تھا۔ گاؤں کے مہمانوں کی سیوا کیا کرتا۔ اس کے علاوہ نائی پیغامات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر آیا جایا کرتا تھا۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک موروثی قاصد کی حیثیت رکھتا تھا۔ مبارک موقعوں کی خبریں، رسمی مبارکبادیں، شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے خطوط وغیرہ اسی کے ذریعے سے بھیجے جاتے تھے۔ تاہم وفات کی خبریں اس کی بجائے کسی اور کے ہاتھ سے بھیجی جاتی تھیں۔ کسی منگنی کو حتمی شکل دینے کے لیے تشکیل دیے جانے والے وفد میں نائی کی حیثیت ایک سفیر کی سی ہوتی تھی۔ اسی کے توسط سے شادی کے ابتدائی مراحل طے کیے جاتے۔ شادی کی تمام تقریبات میں نائی کا کردار نہایت اہم ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ علاج معالجے کا بھی کام کرتا۔ جونکے لگانا جو کہ ایک پرانا طریقہ علاج تھا، اس کا کام بھی نائی کے ہی ذمے ہوا کرتا تھا۔ ایک کہاوت مشہور تھی کہ حیوانوں میں سب سے زیادہ ہوشیار گیدڑ، پرندوں میں کوا اور انسانوں میں نائی تصور کیا جاتا تھا۔ جوگی ہندوؤں کا ایک خاص قبیلہ تھا جس میں لوگ باقاعدہ کان چھدوا کر شامل ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جوگی قسمت کا حال بتانے والوں کا بھی ایک گروہ تھا جو تعویذ وغیرہ بھی دیتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ جسمانی طاقتوں پر غلبہ حاصل کر کے بہت سی انجانی قوتیں بھی حاصل کر لیتے تھے۔ یہ بہت سی چیزیں ایک ساتھ ہی کرتے تھے۔ اس طرح کئی علاقوں میں یہ لوگ ایک تلوار یا چاقو گاڑ کر پکی ہوئی فصلوں کو طوفانوں سے بچانے کا ڈھونگ کرتے اور اس کے بدلے میں لوگوں سے نذرانہ وغیرہ وصول کیا کرتے تھے۔ موچی ایک ایسے پیشے کا نام ہے جو چمڑے کا کام کیا کرتا تھا۔
موچی صرف چمڑے سے اشیاء ہی نہیں بناتا بلکہ چمڑے کو دانے دار بنانا، اس کی سطح کو رنگ دینا یا پہلے والے رنگ کو تبدیل کرنا بھی اس کے کاموں میں شامل ہوا کرتا تھا۔ پرانے وقت میں کہا جاتا تھا کہ موچی اپنے کام میں وقت کا پابند نہیں ہے، اور لوگ اسے یہ بھی کہتے تھے کہ موچی کی کل کبھی نہیں آتی۔ یہ گاؤں والوں کے جوتے مرمت کرتا، انہیں نئے جوتے بھی بنا کر دیا کرتا تھا۔ پنجاب میں کپڑا بننے والے کو جولاہا کہا جاتا تھا۔ یہ ایک انتہائی اہم دستکار طبقہ گنا جایا کرتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ موچی اور جولاہا اپنے ماخذ میں ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن موچی کو خدمتگار ذات جبکہ جولاہے کو دستکار ذات کے طور پر جانا جاتا تھا۔ جولاہے کو کام کے لحاظ سے رقم کی ادائیگی کی جاتی تھی۔ پنجاب کے لوہار کا کام اس کے نام سے ہی واضح ہو جاتا ہے۔ یہ کسی بھی گاؤں کا حقیقی خدمتگار ہے۔ یہ بھی سالانہ فصل کی پیداوار میں اپنا حصہ لیا کرتا تھا اور اس کے بدلے میں زراعت میں استعمال ہونے والے اوزار بناتا یا ان کی مرمت کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ راجپوت جو غربت کے ہاتھوں تنگ ہو کر انہوں نے بھی لوہار کا پیشہ اختیار کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے چند پرانے ترین اور قدیم ترین پیشوں میں سے ایک پیشہ ہے۔ کمہار کسی علاقے کا کوزاگر یا اینٹیں پکانے والا ہوا کرتا تھا۔ یہ روایتی معاوضہ لے کر اپنی خدمات سر انجام دینے والا حقیقی محنت کش ہے۔ یہ تھوڑے سے معاوضے کے بدلے لوگوں کو گھریلو برتن فراہم کرتا تھا۔ پنجاب کے علاقوں میں یہ لوگ گدھے بھی پالتے تھے۔ گدھوں کی مدد سے یہ گاؤں کے لوگوں کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر آتے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ اینٹوں کے کام کے ماہر تصور کیے جاتے تھے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ تمام شعبے محنت سے منسلک ہیں۔ دنیا میں تمام علاقوں میں محنت کشوں کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی لوگ محنت کشوں کو بجائے کمی کہنے کے ان کو عزت اور احترام کی جگہ پر رکھیں گے۔